آپ سماعت فرما رہے ہیں اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کا ذکر۔ آپ نے یہاں تک سماعت فرمایا تھا کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان، جن کی عظمت کو قرآن نے بیان فرمایا، جب ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہو تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر کروں گی، رب کی قدرت یہ کہ بچے کی جگہ اللہ نے انہیں بچی عطا فرمائی۔ اور قرآن پاک نے فرمایا لیس الذکر کالانثی وانی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ پھر فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، اے ہنا ہم نے تیری بچی کو اچھی طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی پرورش ہم خود کرنے والے ہیں، اور اس بچی کی کفالت کرنے والے حضرت زکریا علیہ السلام، جو ان کے خالو بھی تھے، اللہ کے مقدس نبی بھی تھے۔ تو ایک دن آپ نے سیدہ مریم سے سوال کیا، چونکہ آپ 7 دروازوں کے اندر بند محراب کے پاس میں اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتی تھی، اس میں کسی بندہ و بشر کا جانے کا امکان نہیں ہے سوائے حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے، اللہ کے نبی تھے۔ آپ جاتے دیکھتے کہ حضرت مریم کی شان کیا ہے کہ آپ ایک دن میں اتنے جوان ہوتی ہیں جتنے اور دنوں میں بچے 1 سال میں جوان ہیں، اور بچوں اور بچیوں کی پرورش کے لیے ان کی والدہ دودھ کا انتظام کرتی ہیں۔ پر سیدہ مریم کی شان اللہ نے یہ بنائی کہ کوئی دودھ پلانے والی نہیں، کوئی مرضیہ نہیں، رب کی طرف سے غیب سے میوے آتے، طرح طرح کے میوے آپ نوش فرماتی، اسی سے ان کی پرورش ہوتی۔ اور یہ میوے رب کی طرف سے تھے، کوئی دکان سے مارکیٹ سے خریدے ہوئے نہیں تھے۔ گرمی کے موسم میں پائے جانے والے پھل فروٹ سردیوں میں ان کو ملتے، اور سردیوں کے پھل فروٹ گرمیوں میں ان کو ملتے۔ اور یہ جو رزق تھا یہ من جانب اللہ تھا، یعنی اللہ کی طرف سے تھا۔ تبھی حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ آپ کو کہاں سے آتے ہیں؟ انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تمہیں کہاں سے ملتے ہیں؟ تو حضرت مریم شیر خارگی کے اس پیریڈ میں، اس عہد میں، اس زمانے میں آپ نے کلام کیا، بڑا فصیح و بلیغ کلام تھا کہ عام طور پر بچے اس عمر میں کلام نہیں کرتے، بات چیت نہیں کرتے۔ آپ نے فصیح انداز میں جو گفتگو فرمائی، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ قرآن کہتا ہے قالت، مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ جتنے بھی ہمیں رزق ملتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء